السلام على حضرت مسلم بن عقیل اور ابن زیاد کی تلخ کلامی۔ ترہی نے اپنی کتاب منتخب التاریخ میں لکھا ہے کہ جب مسلم بن عقیل کو اس ملعون ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو لانے والوں نے کہا، اے مسلم، امیر کو سلام کرو۔ حضرت نے فرمایا، مرجانہ کا بیٹا سلام کرنے کے اہل نہیں، سلام اس پر کیا جاتا ہے جو ہدایت کے تابع ہو اور عاقبت سے خائف ہو، اور میں تمام بادشاہوں کے بادشاہ خدا کی اطاعت کرنے والا ہوں۔ ابن زیاد نے اس غریب کی حالت کو دیکھا، ادھر اپنے جاہ و جلال، شان و شوکت کو دیکھا تو اس انداز سلام پر قہقہا لگایا۔ حاجیوں کی طرف سے پیغام آیا کہ اے مسلم، ابن زیاد آپ سے اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے کہ قہقہا لگا رہا ہے، اسے کیوں امیری کا سلام نہیں کرتے؟ مسلم بن عقیل نے فرمایا، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں۔ ابن زیاد نے کہا، اے فرزند عقیل، تم اس لیے کوفہ آئے ہو کہ لوگوں میں اختلاف ڈال دو اور مسلمانوں کا خون بہاؤ، اور بعض کو ترجیح دو اور بعض کی تردید کرو۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جناب مسلم بن عقیل نے فرمایا، خدا کی قسم، میں نے یہ کام اپنی ثوابدید سے نہیں کیا، بلکہ اس شہر کے لوگوں کا خیال ہے کہ تیرے باپ زیاد نے کوفہ کے نیک اور شریف لوگوں کا قتل عام کیا ہے، اور محض چند لوگ باقی بچے اور کیسر و کسرا کے بادشاہوں کی طرح حکومت کی اور ایک طرح شریعت اور آئین محمدی کو اٹھا لیا۔ انہی لوگوں نے ہمیں چاہا اور اپنے عجز و انکساری کا اظہار کیا، ہمیں خطوط لکھے، ان خطوط میں اپنی تکالیف اور دکھوں کی وضاحت کی ہے۔ ہم یہاں اس لیے آئے تاکہ لوگوں کو عدل و انصاف قائم رکھنے میں رہنمائی کریں اور کتاب خدا اور سنت رسول اللہ پر سب لوگوں کو عمل کرائیں۔ ابن زیاد ناپاک نے کہا، اے مسلم، تمہاری اس قدر اہمیت نہیں کہ اتنا بڑا کام، عدل و انصاف کا قیام اور کتاب خدا و سنت رسول پر عمل کر سکو۔ اے فاسق، نعوذ باللہ، کیوں لوگوں کو کتاب خدا پر عمل نہ کرنے دیا، حالانکہ تم مدینہ میں شراب پیتے تھے اور کوفہ میں امامت کرانے آ گئے ہو؟ حضرت مسلم علیہ السلام نے فرمایا، اے ظالم، کیا میں شراب پیتا ہوں؟ تو خود جانتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے اور اپنے کام کو دوسروں کے ذمے لگا رہا ہے۔ جو شخص مسلمان کے خون کی ندیاں بہا رہا ہو اور نفوس محترمہ کو مسلسل قتل کر رہا ہو، ایمان والوں کو تکلیفیں پہنچاتا رہا ہو اور مسلمانوں کو لوٹتا رہا ہو، اس شخص سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ جھوٹ یا برے گمان کو کسی مسلم مسلمان کے نام لگائے؟ ابن زیاد نے کہا، اے فاسق، نعوذ باللہ، تمہارا دل بڑا چاہتا تھا کہ کوفہ کی حکومت کرو اور تخت حکومت پر بیٹھو، لیکن خدا نے تجھے اس رتبہ سے محروم رکھا ہے۔ حضرت مسلم نے فرمایا، اے بے دین، اگر ہم خلافت کے اہل نہیں تو پھر کوئی بھی خلافت کے لائق نہیں۔ ابن زیاد نے کہا، آج خلافت اور بادشاہی کی لیاقت یزید میں ہے، تم پر یزید کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا، میں صبر کروں گا حتیٰ کہ اللہ تعالی ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، اگر میں تجھے قتل نہ کروں تو خدا مجھے قتل کر دے۔ حضرت مسلم نے فرمایا، تو اسلام میں بدعت ڈالنے کا زیادہ حقدار ہے، کیونکہ آج تک جو کچھ تم نے چاہا وہ کیا ہے اور ایسے ہی کرتے رہو گے۔ ابن زیاد نے دیکھا کہ مسلم بن عقیل کی زبان کو خاموش نہیں کیا جا سکتا، تو ابن زیاد نے گالی دینا اور فحش کلام کرنا اور امام حسین علیہ السلام اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور عقیل علیہ السلام کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ جناب مسلم بن عقیل نے دلی دکھوں کی وجہ سے سر نیچے کر لیا
اور ذہنی طور پر آمادہ ہو گئے کہ ابھی قتل ہو جائیں اور یہ بد کلامی اور گالیاں نہ سنیں، لہٰذا اس بے حیا اور بد زبان کا کوئی اور جواب نہ دیا۔ لیکن لحوف میں ہے کہ جناب مسلم نے فرمایا، اے زنازادے، تو اور تیرا باپ انہی گالیوں کے مستحق ہیں اور ان بد زبانوں کے اصل ہیں۔ ہم رسول اللہ کا خانوادہ ہیں، جو کچھ تو کر سکتا ہے کر، کمی نہ کر۔ جناب مسلم بن عقیل کی وصیت۔ مقتل ابی مخنف میں ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کو دارالامارہ لایا گیا تو انہوں نے سلام نہ کیا، تو ابن زیاد نے کہا، سلام کرو یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جناب مسلم کو موت کا یقین ہو گیا تو فرمایا، اے فرزند زیاد، تو مجھے خواہ مخواہ قتل کرنا چاہتا ہے، تو ایک قریشی شخص کو جو میرا رشتہ دار ہو اسے لاؤ تاکہ میں اپنی آخری وصیت کر سکوں۔ ارشاد میں مرحوم شیخ مفید فرماتے ہیں، ایک محافظ نے کہا، اے مسلم، کیوں امیر کو سلام نہیں کرتے؟ جناب مسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اسے سلام کیوں کروں؟ اگر تم نے مجھے قتل نہ کیا تو مجھ سے بہت سارے سلام سنے گا۔ ابن زیاد نے کہا، مجھے اپنی جان کی قسم کہ تجھے ضرور قتل کروں گا۔ جناب مسلم نے فرمایا، ایسا ہی ہے، مجھے تو ہی قتل کرے گا۔ ابن زیاد نے کہا، ہاں، میں تجھے قتل کروں گا۔ جناب مسلم نے فرمایا، پس ان باتوں کو چھوڑ دو، اپنے کسی رشتہ دار کو مجھے وصیت کرنے دو۔ ابن زیاد نے کہا، کر لو وصیت۔ جناب مسلم نے درباریوں اور حصار پر نظر دوڑائی تو ان کی نظر عمر ابن سعد پر پڑی اور فرمایا، اے سعد کے بیٹے، میرے اور تمہارے درمیان رشتہ داری ہے، لہٰذا مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم میری ضرور یہ حاجت پوری کرو اور اسے مخفی رکھنا۔ عمر ابن سعد نے ابن زیاد کی خوشامد کے لیے حضرت مسلم کی بات پر توجہ نہ دی، بلکہ انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ ابن زیاد نے اپنی شقاوت کے باوجود کہا، اے احمق، یہ تم سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے اور تم اپنے چچا زاد کی حاجت پوری کرنے سے گریز کرتے ہو۔ ایک روایت کے مطابق ابن سعد نے کہا، اے امیر، میری اس سے کون سی رشتہ داری اور کیا دوستی؟ پھر ابن سعد اپنی جگہ سے اٹھا اور دربار میں ایک ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سب دیکھ رہے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام شکستہ سرد صورت اور زخمی جسم اور خون آلودہ چہرے سے ابن سعد کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جب سے میں اس شہر میں آیا ہوں میں نے نان و طعام اپنی جیب سے کھایا ہے، اس وجہ سے میں مقروض ہوں اور میرا قرضہ 700 درہم ہے، لہٰذا میری زرہ بیچ کر میرا قرضہ ادا کر دینا۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے قتل ہونے کے بعد میرے جسم کو ابن زیاد سے لے کر دفن کر دینا، اور میری تیسری وصیت یہ ہے کہ کسی شخص کو امام حسین علیہ السلام کے پاس بھیج کر اگر مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں تو ان کو واپس پلٹایا جائے اور وہ کوفہ نہ آئیں، کیونکہ انہیں پہلے جلدی آنے کی تاکید لکھ چکا ہوں، اب وہ آئیں گے اور شریر لوگوں میں گھر جائیں گے۔ ابن سعد نے ہنس کر کہا، اے امیر، کیا جانتے ہو اس نے کیا وصیت کی ہے؟ یہ تو یہ کہتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، اے سعد کے بیٹے، تم بڑے کمینے شخص ہو، تجھے اس نے امین بنایا ہے اور تو خیانت کر رہا ہے، لیکن کبھی تو خائن بھی امین ہو جاتا ہے۔ تم تو بہت بے مروت ہو کہ اس کے راز کو فاش کر رہے ہو، اس کے اپنے مال سے اس کا قرضہ ادا کرو، اس کے قتل کے بعد اس کے جسم سے جو کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے، لیکن حسین علیہ السلام کے بارے میں میرا نظریہ یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے لیے مزاحم نہ ہوں تو ہم ان کے لیے مزاحم نہیں ہوں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت۔
جب غش میں گرا خاک پہ وہ بے کس و ناچار، اعداء نے کیا مسلم بے کس کو گرفتار، اس زخمی کے بازو میں رسی باندھ کے یک بار، کوٹھے پہ جدا کرنے کو سر لے گئے کفار، 100 ٹکڑے محمد کے ہوئے دل بھی جگر بھی، مارا گیا مسلم بھی ہوئے قتل پسر بھی۔ ابن زیاد نے جلاد کو بلایا کہ آؤ، اب مسلم کی وصیت مکمل ہو گئی ہے، اسے دارالامارہ کی چھت پر لے جاؤ اور قتل کر دو۔ اس کے اس حکم سے تمام دوستوں اور دشمنوں کے جسموں میں لرزہ اور ریشہ پیدا ہو گیا۔ جناب مسلم بن عقیل نے فرمایا، اے ابن زیاد، اگر تیری میرے ساتھ کوئی رشتہ داری ہوتی تو قتل نہ کرتے۔ تاریخ عاصم کوفی میں ہے کہ جناب مسلم نے فرمایا، اے ابن زیاد، اگر اپنے باپ کا بیٹا ہوتا اور حرام زادہ نہ ہوتا تو مجھے قتل نہ کرتا، لیکن تو اس کا بیٹا ہے جس کا باپ معلوم نہیں، لہٰذا تو نے مجھ بے گناہ کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیرے باپ کا باپ کون ہے، پس سندی فرزند سندی سے کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ ابن زیاد بہت غصے میں آیا اور کہا، اسے فوراً قتل کر دو۔ روضۃ الشہداء میں ملا حسین کاشفی نے لکھا ہے، ابن زیاد نے آواز دی کہ اس دربار میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس کو چھت پر لے جائے اور قتل کر دے۔ بکر بن حمران کے بیٹے نے کہا، اے امیر، یہ کام میں کرتا ہوں کیونکہ اس نے آج ہی میرے باپ کو قتل کیا ہے۔ تاریخ الفتوح میں مرکوز ہے کہ ابن زیاد نے دربار سے ایک شامی جسے جناب مسلم نے زخمی کیا تھا بلایا اور کہا، مسلم کو چھت پر لے جاؤ اور قتل کر دو اور اپنے بغض کی آگ کو بجھا دو۔ منتہی الاعمال میں محدث قمی لکھتے ہیں، ابن زیاد نے بکر بن حمران سے، جس کو مسلم نے ایک ضرب ماری تھی، کہا، مسلم کو قصر دارالامارہ کی چھت پر لے جاؤ اور گردن اڑا دو۔ بہرصورت حضرت مسلم کا جو بھی ناپاک اور خبیث قاتل تھا، جب اسے ابن زیاد نے حضرت کے قتل کا حکم دیا، حضرت کو چھت پر لے گیا۔ اس وقت مسلم علیہ السلام تکبیر پڑھ رہے تھے، استغفار کر رہے تھے اور درود شریف کا ورد کر رہے تھے، اور اہل کوفہ کا خدا کے پاس شکوہ بھی کر رہے تھے کہ اے اللہ، میرے اور اس قوم کے درمیان تو فیصلہ فرما کہ ہمیں انہوں نے دھوکہ دیا اور ہمیں جھٹلایا۔ ملا حسین کاشفی روضۃ الشہداء میں لکھتے ہیں، جب مسلم کو چھت پر لے کر گئے تو مسلم نے مکہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا، السلام علیکہ یبن رسول اللہ۔ کیا مسلم کی حالت کی خبر ہے آپ کو؟ ابی مخنف کے مقتل میں ہے کہ مسلم نے جلاد سے تمنا کی کہ مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے دو، پھر قتل کر دینا۔ اس سخت دل جلاد نے کہا، مجھے اجازت نہیں کہ تجھے نماز کی اجازت دوں، تو مسلم رونے لگے۔ مرحوم مفید نے ارشاد میں لکھا ہے کہ ابن زیاد نے کہا، کہاں ہے وہ شخص جس کو مسلم نے زخمی کیا ہے؟ تو بکر بن حمران آ گیا۔ ابن زیاد نے کہا، مسلم کو چھت پر لے جاؤ اور قتل کر دو۔ وہ پلید جناب مسلم کو چھت پر لے کر گیا اور قتل کر دیا، اور حضرت کے جستے پاک کو چھت سے نیچے زمین پر گرا دیا، جبکہ سر لے کر ابن زیاد کے پاس آ گیا، لیکن وہ ڈر رہا تھا کہ اس کے جسم میں لرزہ تھا۔ مرحوم سید نے لہوف میں لکھا ہے کہ ابن زیاد نے کہا، اس طرح خائف کیوں ہو اور کام کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا، جب میں مسلم کو قتل کر رہا تھا تو ایک سیاہ پوش اور غضبناک شخص کو دیکھا جو میرے سامنے کھڑا تھا اور جس نے انگلیوں کو دانتوں کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میرے اوپر خوف طاری ہو گیا۔ ابن زیاد نے کہا، یہ کوئی چیز نہیں تھی جو تجھے خیال آیا اور اسے ذہن سے نکال دو۔ مسعودی نے مروج الذہب میں لکھا ہے، جب بکر بن حمران چھت سے اتر کر ابن زیاد کے پاس آیا تو ابن زیاد نے پوچھا، قتل کر دیا؟ اس نے کہا، ہاں۔ ابن زیاد نے پوچھا،
کہ جب تم اسے چھت پر لے گئے تھے تو مسلم کیا کہتا تھا؟ کیا اس نے معافی نہیں مانگی؟ اس نے کہا نہیں، بلکہ تکبیر، تسبیح اور استغفار پڑھ رہا تھا۔ جب میں گردن اڑانے کے لیے گیا تو دکھی دل سے اس نے کہا، اے اللہ، میرے اور اس قوم کے درمیان خود فیصلہ فرما کہ جنہوں نے ہم سے دھوکہ کیا اور ہمیں ذلیل کر دیا۔ اے امیر ابن زیاد، مسلم مناجات کر رہے تھے۔ جب میں نے ضرب لگائی تو کارگر ثابت نہ ہوئی۔ مسلم نے فرمایا، اب تو بس کر دو۔ میں نے کہا نہیں، اور پھر تلوار کی ضرب ماری جس سے وہ قتل ہو گئے۔ ہانی بن عروہ کی شہادت۔ جناب مسلم کو شہید کرنے کے بعد جسم کو گلی میں پھینک دیا گیا اور سر ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا گیا، اور اس کے بعد ملعون ہانی بن عروہ کے متعلق سوچنے لگا اور ان کو قتل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ مرحوم مفید نے ارشاد میں لکھا ہے کہ محمد بن اشعث نے کہا، اے امیر، جناب ہانی کا مقام اور مرتبہ اور منزلت اشراف اور اشخاص کوفہ میں معروف اور مشہور ہے۔ وہ ایک بزرگوار اور بڑے قبیلہ و شیرہ والے ہیں، اور تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں انہیں آپ کے دربار میں لایا ہوں، اور اس کو میں نے پناہ دی ہے۔ لہٰذا میری تمنا ہے کہ ہانی کو بخش دو اور اس کے قبیلہ کو میرا دشمن نہ بناؤ۔ ابن زیاد نے وعدہ کیا کہ میں انہیں بخش دوں گا، لیکن بعد میں اس نے وعدے کی خلاف ورزی کی اور حکم دیا کہ ہانی کو زندان سے لایا جائے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ ہانی کو بازار کے چوراہے پر لے جاؤ اور قتل کرو، تاکہ وہ اور تمام اہل کوفہ جان لیں کہ مجھے ان کے قبیلہ و شیرہ سے کوئی ڈر نہیں۔ جب جلاد اس بوڑھے نحیف اور روشن ضمیر کو زندان سے باہر لایا اور گوسفند فروشوں کی منڈی میں لے گیا تو ہانی نے جلاد سے پوچھا، مجھے کدھر لے کر جا رہے ہو اور کیا ارادہ ہے؟ اس وقت ہانی فریاد کر رہے تھے اور اہل شہر سے مدد مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مزہج قبیلہ والو، کہاں ہو؟ کیا کوئی میری فریاد سننے کے لیے نہیں ہے؟ ہانی نے اس قدر فریادیں کر کے بنی مزہج کو پکارا، لیکن ان کی فریاد رسی کسی نے نہ کی۔ ہانی اپنی حمیت اور غیرت سے اپنے بازو سے بند توڑتے ہوئے غصے سے کانپنے لگے اور آواز لگاتے تھے کہ اے بے غیرتو، خنجر یا تلوار یا عصا مجھے دو تاکہ ان پلیدوں کا کام تمام کر دوں۔ ہانی کو چوک میں لانے والے اوباشوں اور بدماشوں کے پاس اسلحہ تھا۔ انہوں نے ہانی پر حملہ کر کے انہیں پھر گرفتار کر لیا اور بازوؤں کو باندھ کر بازار میں بٹھا دیا۔ ابن زیاد کے ایک بدصورت غلام رشید نے ہانی پر تلوار تانی اور ہانی کو کہا، اپنی گردن لمبی اور سیدھی کرو تاکہ تلوار سے کاٹ دوں۔ ہانی نے کہا، میں اس قدر سخی نہیں ہوں کہ اپنے قتل میں تعاون کروں۔ اس بدصورت غلام نے تلوار چلائی، لیکن مقصد حاصل نہ ہو سکا۔ پس اس غلام نے دوسری ضرب لگائی اور انہیں مسلم بن عقیل کے ساتھ ملحق کر دیا اور سر ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ پھر مسلم اور ہانی کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر ان کی لاشوں کو تمام گلیوں اور کوچوں میں گھسیٹا گیا۔ جلادوں نے حضرت مسلم اور ہانی کو لوٹ لیا۔ مسلم کی تلوار اور زرہ محمد بن اشعث لے گیا، حالانکہ مسلم نے وصیت کی تھی کہ تلوار اور زرہ بیچ کر یہ قرض اتارا جائے۔ لیکن ابن اشعث نے کہا، مقتول کا لباس اور اسلحہ قاتل کا ہو جاتا ہے، اور اگر میں مسلم سے جنگ نہ کرتا تو اور کوئی شخص نہیں تھا جو مسلم کو گرفتار کر سکتا۔ میں نے آل محمد کے شیر کو قتل کیا۔ پھر اس نے زرہ اتاری اور تلوار اٹھا لی۔ ابی مخنف نے لکھا ہے کہ جب لوگوں نے اس اہانت کو دیکھا تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے اکٹھے ہو گئے، گھوڑوں پر سوار ہوئے اور بازاروں میں آ گئے
اور ابن زیاد کے بدماشوں اور اوباشوں سے جھگڑا کیا، اور مسلم و ہانی کے جنازے جبرن اور قہرن ان سے لے کر جا کر انہیں غسل دیا، کفن دیا اور دفن کر دیا۔ مسلم بن عقیل کا خروج 8 ذی الحج کو ہوا، اور اسی دن امام علی مقام نے مکہ چھوڑا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، اور 9 ذی الحج کو آپ کو شہید کیا گیا۔ مرحوم شہزادہ فرہاد نے اپنی کتاب کمکام میں لکھا ہے کہ جب مسلم اور ہانی دونوں شہید ہو گئے تو ان دونوں کے سر یزید کی طرف بھیج دیے گئے، اور مسلم کے لاشے کو دروازے پر لٹکایا گیا۔ یہ پہلا ہاشمی سر تھا جس کو یزید کے پاس بھیجا گیا، اور پہلا جسم تھا جس کو سولی پر لٹکایا گیا۔ مسلم اور ہانی کے سر یزید کو بھیجنا۔ تاریخ الفتوح میں ذکر ہے کہ جب مسلم اور ہانی کو شہید کیا گیا تو ان کے جسموں کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور ان کے سروں کو شام بھیج دیا گیا۔ ان کے ساتھ یزید کو ایک خط بھی ارسال کیا گیا جس میں لکھا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس خدا کی حمد و ثنا جس نے امیر شام کا حق دشمنوں سے وصول کر لیا اور دشمنوں کے لیے کافی ہوا۔ امیر کی خدمت میں عرض ہے کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے تھے اور ہانی ان کی میزبانی کر رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے امام حسین علیہ السلام کی بیعت لی۔ میں نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے مختلف ہیلوں سے اس کی نشاندہی کروا لی، پھر ان سے جنگ اور مقابلہ کر کے ان کو گرفتار کیا اور دونوں کے سر جدا کر کے ہانی بن الوارعی اور زبیر بن الارخواہ تمیمی کے ساتھ، جو آپ کے مخلص اور مطیع ہیں، آپ کی طرف بھیج دیے ہیں۔ والسلام۔ جب یہ دونوں شخص خط اور سروں کے ساتھ یزید کے پاس پہنچے اور یزید نے خط پڑھا تو کہا: ان دونوں سروں کو دمشق کے دروازے پر لٹکا دو۔ پھر درج ذیل خط ابن زیاد کی طرف بھیجا: اما بعد، تمہارا خط اور مسلم و ہانی کے سر پہنچ گئے۔ بہت خوشی ہوئی کہ تم نے وہ کام کیا جو میرے دل کی خواہش تھی۔ جو تم نے کیا بہت اچھا کیا اور میری مراد پوری کر دی۔ جو سر لانے والے تھے ان کو تمہاری خواہش کے مطابق 2,000 درہم عطا کر دیے ہیں۔ یہ خوش ہو کر آپ کی طرف واپس آ رہے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ حسین ابن علی مکہ سے نکل چکے ہیں اور عراق جا رہے ہیں، لہٰذا بہت احتیاط کرو۔ تمام راستوں پر جاسوس لگا دو، ان کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھو، اور جس شخص کو فتنہ گر سمجھو اسے قتل کر دو یا قید میں ڈال دو۔ نیز حسین ابن علی کے متعلق مجھے خبر پہنچاتے رہو اور تمام تفاصیل لکھ کر بھیجتے رہو کہ میں ان حالات سے مطلع رہوں۔ والسلام۔ فرزندان مسلم کا حال۔ جب قتل ہوا ایلچی سید والا، بچوں پہ عجب حادثہ تقدیر نے ڈالا۔ کوئی نہ یتیموں کا رہا پوچھنے والا، تھے ننھے سے سینوں میں کلیجے تہبالا۔ گیسو بھی پریشان تھے، کرتے بھی پھٹے تھے۔ گیسو بھی پریشان تھے، کرتے بھی پھٹے تھے۔ خورشید سے منہ گرد یتیمی سے اٹے تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے 5 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ 3 بیٹوں کے نام عبداللہ، عبید اللہ اور محمد تھے۔ یہ تینوں زمانے کے بہادر جوان تھے اور روز عاشوراء کربلا میں درجۂ شہادت پر فائز ہوئے۔ ان کی شہادت کا تفصیلی حال بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ البتہ دوسرے 2 بیٹوں کے بارے میں صاحبان تاریخ و مقاتل میں اختلاف ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ دونوں بیٹے باپ کے ساتھ کوفہ آئے تھے اور باپ کی شہادت کے بعد ابن زیاد نے گرفتار کر کے انہیں قید میں ڈال دیا۔ پھر 1 سال کی قید کے بعد فرات کے کنارے حارث ملعون کے ہاتھوں شہید ہو گئے، اور یہ نظریہ جناب مرحوم ملا حسین کاشفی کا روضۃ الشہداء میں ہے۔ بعض دیگر جیسے شیخ صدوق
وغیرہ لکھتے ہیں یہ دونوں شہزادے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور امام اور اصحاب کی شہادت اور اہل بیت کی اسیری کے بعد کوفہ لائے گئے۔ ابن زیاد نے یہ خیال کیا کہ یہ مسلم کے بیٹے ہیں، لہٰذا انہیں کوفے کے زندان میں ڈال دیا گیا، اور 1 سال کے بعد انہیں نہر فرات کے کنارے قتل کروا دیا۔ جناب محدث قمی نے منتہل الاعمال میں یہی قول اختیار کیا ہے اور اسی پر اکتفا کیا ہے۔ نظریہ صاحب ریاض القدس۔ جناب مرحوم صدر الدین واعظ شیرازی اپنی کتاب ریاض القدس میں لکھتے ہیں 2 شہزادے جو نہر فرات پر قتل کیے گئے وہ جعفر ابن ابی طالب کی اولاد میں سے تھے، جو شام غریباں لشکر یزید کے ہاتھ سے بھاگ نکلے تھے، اور وہ کوفہ میں گرفتار ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ ان کے سروں کو ابن زیاد کے پاس لایا گیا، اور یہ شہادت کا واقعہ 11 یا 12 محرم کو ہوا۔ ان کو قیدی نہیں بنایا گیا۔ یہ واقعہ اس لیے درست اور قابل تصدیق ہے کہ ابن زیاد 6 ماہ تک بصرہ میں حاکم رہا اور 6 ماہ کوفہ میں حکومت کرتا رہا۔ اگر ابن زیاد شام نہ گیا ہو اور بصرہ میں ہو تو پھر ابن جوزی یہ لکھتا ہے کہ ابن زیاد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شام چلا گیا اور یزید کے خواص، دوستوں اور ہم پیالہ ہم نوالہ شرابیوں میں شامل ہو گیا۔ اس کی آواز خوبصورت تھی، لہٰذا یزید اور اس کے دوستوں کے لیے گانے بھی گاتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ شام سے عظمت و کرامت کے ساتھ واپس آئیں اور کوفہ میں پہنچیں یا کوفہ سے گزریں اور ان 2 شہزادوں کو زندان سے آزاد کرائے بغیر مدینہ چلے جائیں۔ بات بہت عجیب ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ شہزادے فرماتے ہیں اے ظالم، ہم تیرے نبی کی ذریت میں سے ہیں، کیونکہ اولاد جعفر جناب زینب کی وجہ سے جو عبداللہ کی زوجہ تھیں ذریت پیغمبر ہو سکتے ہیں۔ طفلان مسلم کے بارے میں شیخ صدوق کا نظریہ۔ طفلان مسلم کا واقعہ 2 طرح نقل ہوا ہے۔ شیخ صدوق کا بیان اپنی امالی میں، ملا حسین کاشفی کا بیان اپنی کتاب روضۃ الشہداء میں، جو مشہور ہے۔ ہم ان دونوں بیانوں کو ذکر کرتے ہیں تاکہ زیادہ ثواب حاصل ہو۔ نظریہ شیخ صدوق۔ جناب محدث قمی نے منتہی الاعمال میں شیخ صدوق کے بیان کو یوں نقل کیا ہے کہ شیخ صدوق نے اپنی سند سے روایت بیان کی ہے کہ اہل کوفہ نے ایک بزرگ سے کہا کہ امام حسین شہید ہو گئے، تو میدان کربلا سے مسلم کے 2 شہزادوں کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ ابن زیاد ملعون نے زندان کے داروغہ کو بلایا اور کہا ان دونوں بچوں کو زندان میں ڈال دو اور ان پر سختی کرو، ان کو اچھا کھانا اور ٹھنڈا پانی ہرگز نہ دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ مظلوم بچے اس زندان کی تنگی اور تاریکی میں رو رو کر زندگی بسر کر رہے تھے۔ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو جو کی ایک روٹی اور گرم پانی سے جو حکومت کی طرف سے ملتے تھے افطار کر لیتے۔ یہ مدت 1 سال ہو گئی تو ایک بھائی نے دوسرے سے کہا ہماری زندان کی مدت بہت لمبی ہو گئی ہے، اس طرح تو ہم قید خانے میں مر جائیں گے اور ہمارے جسم اس قید خانے میں ختم ہو جائیں گے، لہٰذا اپنا تعارف کرائیں، شاید داروغہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ جب شام کے وقت داروغہ کھانا دینے زندان میں آیا تو چھوٹے شہزادے نے کہا اے بزرگ، کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں پہچانتا ہوں، وہ تو میرے نبی ہیں۔ پھر بچے نے کہا کیا جعفر بن ابی طالب کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں پہچانتا ہوں، جعفر تو وہ شخصیت ہیں کہ خدا نے جنت میں ان کو 2 پر عطا کیے تاکہ ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے رہیں۔ بچے نے کہا کیا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں،
ان کو کیسے نہ پہچانوں، وہ تو میرے امام ہیں۔ پھر بچے نے کہا، اے بزرگوار، ہم تمہارے پیغمبر کی اطرت و ذریت ہیں، ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں اور تمہارے ہاتھوں گرفتار ہیں۔ اس پر اس قدر سختی نہ کر، کچھ نہ کچھ پیغمبر گرامی کی وجہ سے ہم پر مہربانی فرما دے۔ جوں ہی اس شیخ نے یہ بات سنی تو بچوں کے قدموں پہ گر پڑا اور پاؤں کا بوسہ دے کر کہنے لگا، اے ذریت پیغمبر محمد مصطفیٰ، میری جان تم پر قربان ہو جائے، ابھی زندان کا دروازہ کھولتا ہوں، جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ جب رات ہو گئی تو دروگا کھانا لایا، بچوں کو دیا اور ان کو زندان سے نکال کر ایک راستہ پر لے آیا اور کہا، میری آنکھوں کے نور، تمہارے دشمن بہت زیادہ ہیں، دشمنوں سے بچتے رہنا، رات کو سفر کرنا اور دن کو چھپ کر آرام کرنا۔ پس یہ دونوں شہزادے تاریک راہ پر چل نکلے اور چلتے چلتے ایک بوڑھی کے مکان پر پہنچے۔ وہ بوڑھی عورت دروازے پر کھڑی تھی۔ چونکہ شہزادے چل چل کر بہت تھک گئے تھے، لہٰذا انہوں نے اس مقام پر آرام کرنے کو غنیمت جانا۔ شہزادوں نے بوڑھی عورت سے کہا، اے مادر، ہم دو چھوٹے بچے اس شہر میں مسافر ہیں، کوئی منزل نہیں، ہم پر مہربانی فرما تاکہ ہم رات کو تاریکی میں تمہارے پاس آرام کر سکیں۔ جب صبح ہوگی تو ہم اپنے سفر پر چلے جائیں گے۔ ضعیفہ نے کہا، اے میری آنکھوں کے نور، آپ کون ہیں کہ مجھے آپ سے عطر کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، اور ایسی خوشبو میں نے زندگی بھر کبھی نہیں سونگھی۔ شہزادوں نے کہا، ہم تمہارے نبی کی عطرت ہیں اور ابن زیاد کے زندان سے بھاگ کر آئے ہیں۔ بوڑھی عورت نے کہا، اے میرے آنکھوں کے نور، میرا داماد ایک فاسق اور خبیث شخص ہے جو کربلا کی جنگ میں موجود تھا۔ مجھے خوف ہے کہ وہ میرے گھر آئے اور تمہیں میرے گھر دیکھے تو تمہیں کہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ شہزادوں نے کہا، رات تاریک ہے، امید ہے کہ وہ شخص آج نہیں آئے گا اور ہم صبح سویرے تمہارے گھر سے چلے جائیں گے۔ پس ضعیفہ ان شہزادوں کو گھر لے آئی، انہیں کھانا دیا، کھانا کھا کر شہزادے بستروں پر سو گئے۔ البتہ دوسری روایت میں ہے کہ ان شہزادوں نے فرمایا، ہمیں کھانے کی طلب نہیں، ہمیں جائے نماز دو تاکہ نماز شب پڑھ سکیں۔ پھر نماز شب پڑھی اور سو گئے۔ چھوٹے شہزادے نے بڑے شہزادے سے کہا، اے بھائی، آج ہماری امن کی رات ہے اور سکون ہے، ہم ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر ایک دوسرے کی خوشبو محسوس کرتے ہیں، حتیٰ کہ موت ہمارے درمیان جدائی ڈال دے۔ پس ان شہزادوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور سو گئے۔ رات کا کچھ حصہ گزرا تو اس بوڑھی عورت کا داماد گھر آن پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ بوڑھی نے پوچھا، کون؟ اس خبیث نے کہا، میں ہوں۔ بوڑھی نے پوچھا، اس وقت تک کہاں تھے؟ اس نے کہا، جلدی دروازہ کھولو ورنہ تھکان سے مر جاؤں گا۔ عورت نے پوچھا، یہ تھکان کیوں ہے؟ اس نے کہا، عبید اللہ ابن زیاد کے زندان سے مسلم کے 2 بچے نکل گئے ہیں۔ امیر کوفہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ جو شخص ان شہزادوں کے سر لائے گا اسے 2000 درہم انعام دیا جائے گا۔ میں اس انعام کے لالچ میں سارا دن انہیں ادھر ادھر تلاش کرتا رہا ہوں، لیکن مجھے ان بچوں کا سراغ نہ ملا۔ عورت نے اسے نصیحت کی، اے شخص، اس خیال کو ذہن سے نکال دو اور پیغمبر کی دشمنی سے پرہیز کرو۔ اس نصیحت کا اس خبیث پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ الٹا غصے سے کہنے لگا کہ عورت، تو ان شہزادوں کی حمایت کیوں کر رہی ہے؟ شاید تمہارے پاس ان کی کوئی اطلاع ہے۔ اٹھ، ہم دونوں امیر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس چلتے ہیں، وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ اس مسکین بوڑھی نے کہا، امیر کو مجھ سے کیا کام، میں ایک بوڑھی عورت ہوں اور صحرا میں رہتی ہوں۔ اس خبیث نے کہا، دروازہ کھولو تاکہ میں اندر داخل ہوں اور کچھ وقت آرام کر کے دوبارہ ان کی تلاش میں نکل جاؤں۔ عورت نے دروازہ کھولا اور اسے کھانا دیا۔ وہ کھانا کھا کر بستر پر سو گیا۔ اس نے شہزادوں کی نیند کے دوران میں ان کی سانسوں کے چلنے کو محسوس کیا تو مشتعل اونٹ کی طرح اٹھا اور غصے سے آوازیں نکالنے لگا۔
رات کی تاریکی میں شہزادوں کے سانسوں کی آوازوں کی طرف جانے کے لیے دیوار اور زمین کے سہارے سے چلتا گیا، حتیٰ کہ اس کا نجس ہاتھ چھوٹے بچے کے سر کے بالوں تک جا پہنچا۔ مظلوم شہزادے نے کہا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں تو صاحب مکان ہوں، تم کون ہو؟ چھوٹے بچے نے بڑے بھائی کو اٹھایا، جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ بازو پہ چھوٹے کے پڑا دست جفا کار، تو کون ہے کہنے لگا وہ چونک کے ایک بار۔ جھنجھلا کے کہا اس نے کہ میں گھر کا ہوں مختار، تب بھائی کو چونکا کے یہ بولا وہ دل فگار۔ جس بات کا دھڑکا تھا وہ آفت کی گھڑی ہے، کیا سوتے ہو اٹھو کہ اجل سر پہ کھڑی ہے۔ پھر شہزادوں نے کہا، ہم سچ سچ بتا دیں تو ہمیں تکلیف تو نہیں دو گے؟ اس نے کہا، ہاں میں نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا، ہم سچ بتائیں تو خدا اور رسول کی امان میں ہوں گے؟ اس نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، تو خدا اور رسول کو امان پر گواہ بناتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ جب اس خبیث نے امان کا اقرار کر لیا تو بتایا کہ اے شیخ، ہم پیغمبر کی اطرت ہیں اور ابن زیاد کے زندان سے بھاگ کر آئے ہیں۔ اس نے کہا، تم موت سے بھاگتے رہے لیکن موت کے چنگل میں آ پھنسے۔ خدا کی حمد ہے جس نے تمہارے اوپر فتح و کامیابی عطا فرمائی۔ پھر اس ملعون نے اسی وقت ان کے بازوؤں کو مضبوطی سے باندھ دیا اور وہ شہزادے اسی حالت میں ساری رات بندے رہے۔ جب صبح ہوئی تو اس ملعون نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان شہزادوں کو نہر فرات کے کنارے لے جا کر قتل کر دو۔ غلام اپنے آقا کے حکم کے مطابق شہزادوں کو نہر فرات کے کنارے لے گیا، لیکن جب اس کو پتہ چلا کہ یہ شہزادے اطرت پیغمبر ہیں تو اس نے انہیں قتل نہ کیا اور خود نہر فرات میں چھلانگ لگا دی اور دوسرے کنارے سے نکل گیا۔ حارث نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ ان شہزادوں کو قتل کر دو، لیکن اس نے بھی باپ کے حکم کی مخالفت کی اور غلام کی طرح نہر فرات کے دوسرے کنارے پر چلا گیا۔ جب اس ملعون نے یہ دیکھا تو ان مظلوم شہزادوں کو قتل کرنے کے لیے خود تلوار لے کر ان کے پاس چلا گیا۔ جب طفلان مسلم نے اس ملعون کو تلوار لہراتے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کا نہ بند ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا اور انہوں نے کہا، اے بزرگوار، ہمیں گرفتار کر کے بازار میں بیچ دو اور ہماری قیمت سے فائدہ اٹھاؤ اور ہمیں قتل نہ کرو اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دشمن نہ بناؤ۔ اس نے کہا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ میں تمہیں قتل کر دوں اور تمہارے سر اتار کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤں اور 2000 درہم انعام لوں۔ شہزادوں نے کہا، اے شیخ، ہمارے پیغمبر سے قرابت اور رشتہ داری کا خیال کر لو۔ اس نے کہا، تم رسول کے کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہو۔ انہوں نے کہا، ہمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ جو حکم دے اس پر عمل کرو۔ اس نے کہا، میں تمہارا خون بہا کر عبید اللہ ابن زیاد کا قرب حاصل کروں گا۔ شہزادوں نے فرمایا، ہمارے چھوٹے سن اور ہمارے بچپن پر ہی رحم کھا لو۔ اس نے کہا، خدا نے میرے دل میں رحم پیدا ہی نہیں کیا۔ شہزادوں نے آخری فریاد کی، اے شخص، اگر تو نے ہمیں قتل ہی کرنا ہے تو ہمیں اس قدر مہلت دے دے کہ ہم نماز پڑھ سکیں۔ اس نے کہا، اگر نماز تمہیں کوئی فائدہ دیتی ہے تو پڑھ لو۔ پس طفلان مسلم نے 4 رکعت نماز پڑھی، پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کی، ہمارے اور اس کے درمیان تو ہی فیصلہ فرما، یا اللہ اپنا رحم کر دے۔ اس وقت اس ملعون نے بڑے شہزادے پر تلوار کھینچی اور اس مظلوم شہزادے کا سر تن سے جدا کر دیا اور سر کو ایک ٹوکری میں رکھ لیا۔ جب چھوٹے شہزادے نے یہ منظر دیکھا تو اپنے خون آلود بھائی کی گردن سے لپٹ گیا اور کہا، میں اپنے بھائی کے خون سے خضاب کرتا ہوں تاکہ اسی حالت میں جا کر
رسول خدا سے ملوں۔ اس ملعون نے کہا ابھی تجھے بھی اپنے بھائی سے ملحق کرتا ہوں۔ پھر اس نے چھوٹے شہزادے کی گردن پر تلوار مار کر سر تن سے جدا کر دیا اور سر کو ٹوکری میں رکھ دیا، جبکہ دونوں کے پاک جسموں کو پانی میں ڈال دیا۔ پھر ان شہزادوں کے سروں کو لے کر ابن زیاد کے پاس آیا۔ جب دارالامارہ کے دروازے پر پہنچا اور عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے سر رکھے تو عبید اللہ ملعون کرسی پر بیٹھا تھا اور ایک چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی۔ جو ہی اس کی نظر ان دو شہزادوں کے پاک اور نورانی سروں پر پڑی تو 3 دفعہ اپنی کرسی سے اٹھا اور پھر بیٹھا۔ پھر ان شہزادوں کے قاتل سے خطاب کر کے کہا تو برباد ہو جائے، ان کو کہاں سے تلاش کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہماری ایک بوڑھی عورت کے مہمان تھے۔ ابن زیاد کو یہ جواب ناگوار گزرا اور کہا اے ملعون، تو نے ان کے مہمان ہونے کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ اس نے کہا میں نے مہمان کا بھی کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ ابن زیاد نے کہا جب تو انہیں قتل کرنے والا تھا انہوں نے کوئی بات کی؟ اس ملعون نے شہزادوں کی ہر بات اس کو بتائی، حتیٰ کہ اس نے کہا ان شہزادوں کا آخری کلام یہ تھا کہ ہمیں مہلت دے، ہم نماز پڑھ لیں۔ اور انہوں نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد بارگاہ الہی میں یہ فریاد کی کہ اے اللہ ہمارے اور اس کے درمیان تو خود ہی فیصلہ فرما۔ عبید اللہ نے کہا اے لوگو، احکم الحاکمین کا حکم ہے کہ تم میں کون ایسا شخص ہے جو ابھی اٹھے اور اس فاسق اور فاجر شخص کو قتل کر دے۔ ایک شامی شخص اٹھا اور کہا اے امیر، یہ کام میرے حوالے کر دو۔ عبید اللہ نے کہا اے شامی، اس شخص کو وہاں لے جاؤ جہاں اس نے ان شہزادوں کو قتل کیا ہے، اور وہیں قتل کر کے اس کے نجس خون کو ان کے پاک خون سے مخلوط نہ ہونے دینا، اور سر جدا کر کے جلدی جلدی میرے پاس لے آنا۔ اس شامی نے ایسا ہی کیا اور اس کے سر کو نیزے پر اٹھا کر ابن زیاد کی طرف آنے لگا۔ جب کوفہ کے بچوں نے اس ملعون کے سر کو نوک نیزہ پر دیکھا تو اسے پتھر اور تیر مارنے لگے اور یہی کہتے رہے کہ یہ منکر ہے، ذریت پیغمبر کا۔ یہ نقل صدوق تاریخ کے مطابق نہیں، کیونکہ مورخین نے لکھا ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد ابن زیاد شام چلا گیا اور یزید کے خصوصی دوستوں میں ہو گیا، قطعاً 1 سال کوفہ میں نہ رہا۔ لہٰذا ہماری نظر میں شیخ صدوق والی روایت قابل اعتماد نہیں۔ فرزندان مسلم کے بارے میں ملا حسین کاشفی کی روایت۔ آپ لکھتے ہیں بعض جاسوسوں نے ابن زیاد کو اطلاع دی کہ مسلم کے 2 بیٹے اس شہر میں چھپے ہوئے ہیں جن کے چہرے چاند کی طرح چمکتے ہیں۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم بن عقیل کے بیٹے جس کے گھر میں پوشیدہ ہیں اور وہ مجھے نہ پہنچائے تو میں اس گھر کو تباہ کر دوں گا، اور جس نے ان کو اپنے گھر میں چھپایا اسے ذلیل کر دوں گا۔ اس وقت طفلان مسلم قاضی شریح کے گھر تھے، کیونکہ مسلم نے جنگ کے دن ان کو قاضی کے گھر پہنچا دیا تھا اور ان کی حفاظت اور نگرانی کی بہت تاکید کی تھی۔ شہادت مسلم علیہ السلام کے بعد جب ابن زیاد کا یہ اعلان ہوا تو شریح نے ان بچوں کو اپنے پاس بلایا۔ جوں ہی بچوں پر نگاہ پڑی تو بے اختیار اونچی آواز سے رونے لگا، چونکہ اس وقت تک دونوں شہزادے اپنے باپ کی شہادت سے آگاہ نہیں تھے، لہٰذا قاضی کے رونے سے ان کو شک ہوا اور پوچھا اے قاضی، ہمیں دیکھ کر گریہ شروع کر دیا اور بڑا دکھی ہو گیا، ہمارے دلوں کو تمہارا گریہ مجروح کر رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ شریح نے کہا اے شہزادو، دنیا میں ہر خوشی کے ساتھ غم بھی ہوتا ہے، تہنیت کے ساتھ تعزیت ہوتی ہے، زندگی کے باغ میں کانٹے ضرور ہوتے ہیں۔ آپ کے والد انتقال کر گئے ہیں، ان کی مقدس روح کا شہباز شہادت کے پروں سے ریاض سعادت کی طرف پرواز کر گیا ہے۔ خدا تمہیں صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ جب طفلان مسلم نے یہ سنا تو دونوں اچانک باپ کی شہادت کا سن کر بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد جب ہوش میں آئے
تو اپنے اماموں کو سر سے اتار کر اور سروں میں مٹی ڈال کر پریشان حال ہو کر قاضی شریح سے کہتے تھے کہ اے قاضی، یہ کون سی قیامت بھری خبر سنا دی ہے، اور واہ غربتا کے بین کرتے تھے۔ قاضی نے کہا، اب رونے اور فریاد کرنے کا وقت نہیں، کیونکہ عبید اللہ کے جاسوس تمہیں تلاش کر رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کہ جس گھر میں طفلان مسلم پائے گئے اس گھر کو تباہ اور گھر والوں کو ذلیل کر دیا جائے گا۔ اس شہر میں سب جانتے ہیں کہ میں محبت اہل بیت اپنے دل میں رکھتا ہوں، اور دشمن میرے حال احوال کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ مجھے تمہاری جانوں اور اپنی جان کا بہت خطرہ ہے، لہٰذا میں نے سوچا کہ میں تمہیں کسی کے حوالے کر دوں جو تمہیں مدینہ پہنچا دے۔ پس شہزادے ابن زیاد کے خوف کی وجہ سے باپ کی شہادت پر خاموش ہو گئے، اور قاضی نے ہر ایک بچے کو 50 دینار زادِ راہ دیا اور اپنے بیٹے اسد کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے کہ عراقین دروازے سے ایک کارواں آج مدینہ کو روانہ ہونے والا ہے۔ ان بچوں کو اس کارواں میں پہنچا دو اور کسی قابل اعتماد شخص کے حوالے کر دو تاکہ یہ بچے مدینہ پہنچ جائیں۔ اسد نے رات کی تاریکی میں ان طفلان مسلم کو ساتھ لیا، عراقین دروازے سے باہر لایا، لیکن افسوس صد افسوس کہ کارواں وہاں سے کوچ کر چکا تھا اور کارواں جاتا ہوا دور سے نظر آ رہا تھا۔ اسد نے بچوں سے کہا، وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے، جلدی کرو، دوڑتے جاؤ، اس کارواں سے جا ملو۔ طفلان مسلم اس کارواں کے پیچھے بھاگتے گئے اور اسد واپس گھر چلا گیا۔ طفلان مسلم نے اس کارواں کے نقوش قدم پر کچھ دیر تو سفر جاری رکھا، لیکن بہت جلدی وہ کارواں آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ اس لیے شہزادے چلتے چلتے راہ گم کر بیٹھے کہ اچانک ابن زیاد کے جاسوسوں نے ان شہزادوں کو پا لیا۔ جب انہوں نے پہچانا کہ طفلان مسلم ہیں تو ان کو گرفتار کر لیا اور انہیں ابن زیاد کے دربار میں لے آئے۔ ابن زیاد نے ان کو زندان میں ڈالنے کا حکم دیا، پھر یزید کو خط لکھا کہ مسلم کے 2 بیٹے جن کی عمریں 7 اور 8 سال ہیں کو گرفتار کر کے میں نے قید خانے میں قید کر لیا ہے۔ اب ان کے بارے میں تمہارے حکم نامے کا انتظار ہے کہ ان کو قتل کر دوں یا چھوڑ دوں یا پھر تمہاری طرف بھیج دوں۔ قاصد خط لے کر دمشق چلا گیا۔ ادھر مشکور نامی شخص زندان کا محافظ تھا جو محبت اہل بیت رکھتا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ مسلم کے فرزند ہیں تو ان کے پاؤں میں گر پڑا، انہیں اچھے مقام پر رکھا، اچھی غذا دی اور تمام دن خدمت کرتا رہتا۔ رات کو زندان میں آیا، جب تمام لوگ نیند میں خاموش ہو گئے تو ان کو زندان سے نکالا اور قادسیہ کے راستے پر لایا۔ اپنی ایک انگوٹھی ان کو دی اور کہا، یہ پرامن راستہ ہے، اس پر چلے جاؤ۔ قادسیہ پہنچ کر میرے بھائی کے پاس چلے جانا، میری انگوٹھی اسے دکھانا تاکہ وہ تمہیں مدینہ پہنچانے کا بندوبست کر دے۔ فرزندان مسلم نے مشکور کو دعا دی اور راستے پر چل نکلے، لیکن تقدیر ہر شے پر غالب ہے، تقدیر کے فیصلوں کو کوئی روک نہیں سکتا۔ پس خدا کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ 2 یتیم مسافر جلد از جلد باپ سے ملحق ہو جائیں، اس لیے راستہ گم ہو گیا۔ ساری رات چلتے رہے، لیکن جب صبح کی روشنی ہوئی تو دیکھا ابھی وہیں کوفہ کے در و دیوار ہیں۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا، بھائی ابھی تک ہم اسی شہر کے در و دیوار میں پھر رہے ہیں، خدا نہ کرے کہ ہمیں پھر کوئی گرفتار کر لے، اس لیے ایک کھجوروں کے باغ میں چھپ گئے، چشمہ کے پاس ایک درخت پر چڑھ گئے اور چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب ظہرین کی نماز کا وقت آیا، ایک حبشی کنیز اس چشمہ سے پانی بھرنے آئی۔ وہ پانی میں 2 خوبصورت بچوں کے عکس دیکھ کر حیران ہو گئی۔ کنیز نے درخت پر دیکھا تو 2 خوبصورت بچے نظر آئے۔ پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے گر پڑا اور شہزادوں سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کون ہیں اور یہاں اس درخت پر کیوں چھپے ہوئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ہم یتیم ہیں اور یتیمی کا دکھ برداشت کرنے والے ہیں، ہم غمزدہ، یتیم اور غربت کے دکھ کو جھیلنے والے ہیں۔ ہمارا باپ مارا گیا ہے، ہم راستہ گم کر بیٹھے اور اس جگہ کو
پناہ گاہ سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ کنیز نے پوچھا تمہارا باپ کون تھا؟ جب انہوں نے باپ کا سنا تو زارو قطار رونے لگے۔ کنیز نے کہا میرا خیال ہے تم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہو۔ انہوں نے رو کے کہا اے کنیز تم انہیں جانتی ہو؟ تم ان سے محبت رکھتی ہو یا دشمنی؟ کنیز نے کہا میں تمہارے خاندان کی محب ہوں اور میری مالکہ بھی محبہ اہل بیت ہیں۔ تم میرے ساتھ آؤ تاکہ تمہیں اس کے پاس لے جاؤں۔ ڈرو نہیں اور نہ پریشان ہو، میں کوئی دھوکہ نہیں کر رہی۔ بس شہزادے اس کے ساتھ چل پڑے اور کنیز کے ساتھ ایک گھر پر آئے۔ کنیز جلدی سے اندر گئی اور مالکہ کو بشارت دی کہ ہمارے دروازے پر مسلم کے 2 بچے آئے ہیں۔ مالکہ نے خوشی سے اس کنیز کو آزاد کر دیا اور ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی فرزندان مسلم کے پاس آئی اور ان کے پاؤں پر گر پڑی، پھر ہاتھوں پاؤں کو چوما اور مسلم کی غربت اور شہزادوں کی مظلومیت پر خوب گریہ کیا۔ وہ شہزادوں کو بار بار چومتی تھی اور ایک مہرباں ماں کی طرح پیار کرتی تھی۔ اے ماں کے مسافر، اے مظلوم بیٹو، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے تمہارے اور تمہارے باپ کے درمیان جدائی ڈال دی اور اہل بیت سے بغض اور کینہ کا اظہار کیا۔ پھر ان کو گھر لے آئی، کھانا کھلایا اور کنیز سے کہا اس راز کو میرے شوہر یا کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کرنا، کیونکہ میرا شوہر اہل وفا کے حرم میں میرا محرم نہیں۔ راوی کہتا ہے کہ مشکور نے چونکہ خدا کی رضامندی کے لیے ان 2 یتیم اور غریب شہزادوں کو زندان سے نکالا، لہٰذا دوسری صبح یہ خبر ابن زیاد کو پہنچ گئی۔ ابن زیاد نے مشکور کو بلایا اور کہا تو نے فرزندان مسلم سے کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا ان کو خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے آزاد کر دیا ہے اور اپنے دین کے گھر کو اپنے اس عمل سے مزین اور پسندیدہ کردار سے آباد کیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا تجھے میرا خوف نہ تھا؟ مشکور نے کہا جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ابن زیاد نے کہا تمہیں کس چیز نے یہ کام کرنے پر آمادہ کیا؟ مشکور نے کہا اے ظالم و بد کردار، تم نے ان کے باپ کو قتل کر دیا، اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو نے ان چھوٹے چھوٹے معصوم شہزادوں کو باپ کی شہادت کے دکھ سے دکھی کر کے پابند سلاسل کر دیا اور زندان میں ڈال دیا، اور میں نے سید کونین سردار ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی خاطر انہیں رہا کیا ہے، اور اس رہائی پر رسول اللہ کی شفاعت کا طلبگار ہوں، جبکہ تو اس عظمت اور دولت سے محروم ہے۔ ابن زیاد غضبناک ہوا اور کہا ابھی تجھے اس کا مزہ چکھاتا ہوں۔ مشکور نے کہا اس عمل کے بدلے میں میری جان 1000 مرتبہ قربان ہونے کو تیار ہے۔ ابن زیاد نے جلاد سے کہا اسے قتل کر دو اور قتل سے پہلے 500 تازیانے مارو، پھر قتل کر دینا۔ جلاد نے ابن زیاد کے حکم کی اتباع کی۔ جب پہلا تازیانہ مارا تو مشکور نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دوسرا تازیانہ مارا تو مشکور نے کہا الہی مجھے صبر و تحمل عطا کر۔ جب تیسرا تازیانہ مارا تو مشکور نے کہا الہی میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب چوتھا تازیانہ مارا تو مشکور نے کہا الہی مجھے تیرے رسول کی اولاد کی محبت میں مارا جا رہا ہے۔ جب پانچواں تازیانہ مارا تو مشکور نے کہا مجھے اہل بیت کے ساتھ مشہور فرمانا۔ پھر مشکور خاموش ہو گیا اور کوئی آواز نہ نکالی، حتیٰ کہ 500 تازیانے جب لگ چکے تو ایک مرتبہ آنکھیں کھولیں اور کہا مجھے ایک گھونٹ پانی پلا دو۔ ابن زیاد نے کہا اے جلاد اسے پانی دے دو اور اس کی گردن اڑا دو۔ عمرو بن حارث اٹھا، اس نے سفارش کی اور مشکور کو اپنے گھر اٹھا کر لے گیا اور اس کا علاج کرنے کا ارادہ کیا۔ مشکور نے آنکھیں کھولیں اور کہا
مجھے حوض کوثر کا پانی مل چکا ہے، یہ کہا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ راوی بیان کرتا ہے کہ مومنہ کنیز ان دونوں کم سن شہزادوں کو گھر لائی، صاف پاک بستر پر بٹھایا، کھانا کھلایا اور رات کو پیار سے بستر پر سلا دیا اور پھر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد اس کا شوہر تھکا ماندہ گھر آیا۔ بیوی نے پوچھا، اب تک کہاں تھے؟ اس نے کہا، صبح جب میں کوفے کے امیر کے دربار میں گیا تو منادی ندا دے رہا تھا کہ داروغہ نے مسلم کے بچوں کو قید سے آزاد کر دیا ہے، لہٰذا جو شخص ان کی خبر لائے گا امیر کوفہ اسے گھوڑا، عمدہ لباس اور کافی مقدار میں مال بطور انعام دے گا۔ لوگ ادھر ادھر تلاش کرنے کے لیے نکل گئے، میں بھی سارا دن انہیں تلاش کرتا رہا اور ان کی تلاش میں اس قدر گھوڑا دوڑایا کہ گھوڑا مر گیا اور اب پیدل چل کر گھر پہنچا ہوں۔ عورت نے کہا، اے شخص، تجھے خوف خدا نہیں؟ تجھے رسول خدا کے گھرانے سے کیوں دشمنی ہو گئی ہے؟ اس شخص نے کہا، اے عورت، خاموش، ابن زیاد نے گھوڑے، لباس اور مالی انعام کا وعدہ کیا ہے کہ جو مسلم کے بچوں کو اس کے پاس گرفتار کر کے لے جائے اسے یہ سب کچھ دیا جائے گا۔ عورت نے کہا، تو کتنا بدبخت ہے کہ ان دو یتیموں کو گرفتار کر کے تلوار کے حوالے کر دے، یہ تو دنیا کے بدلے دین بیچ رہا ہے۔ اس شخص نے کہا، تجھے ان باتوں سے کیا غرض؟ اگر کھانے کو کچھ ہو تو لیا تاکہ کھانا کھاؤں۔ عورت کھانا لائی اور اس نے کھانا کھایا اور اپنے بستر پر بے ہوش سو گیا۔ رات کا کچھ حصہ گزرا تھا کہ ان دو یتیموں میں سے بڑا بھائی محمد نیند سے اٹھا اور اپنے چھوٹے بھائی ابراہیم سے کہنے لگا، اے برادر، اٹھو، یہ ہمیں بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے ابھی خواب میں بابا کو دیکھا کہ بہشت میں جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ سیر کر رہے ہیں۔ اچانک جناب رسالت مآب کی نظر مجھ پر اور تم پر پڑی تو حضرت نے ہمارے بابا مسلم سے یہی کہا، اے مسلم، تم نے ان دو معصوم بچوں کو ظالموں کے درمیان کیوں چھوڑ دیا ہے؟ بابا نے ہماری طرف دیکھا اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، وہ ابھی میرے پاس پہنچنے والے ہیں۔ جب چھوٹے شہزادے نے یہ خواب سنا تو کہا، بھائی، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ بس دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی گردن میں باہیں ڈال کر رونا شروع کر دیا اور بابا بابا کرنا شروع کر دیا۔ اتنے دکھی بین کیے کہ ان کے رونے کی آواز نے حارث ظالم کو بیدار کر دیا۔ اس نے اپنی بیوی سے سخت لہجے میں پوچھا، یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ ہمارے گھر میں کس کے بچے رو رہے ہیں؟ بیچاری عورت خاموش رہی۔ حارث نے پھر آواز دی اور کہا، اے عورت، اٹھو اور چراغ جلاؤ تاکہ رونے والوں کا پتہ چل سکے۔ یہ مومنہ بیچاری پریشان تھی کہ اب کیا کرے۔ ابھی خاموش تھی کہ حارث اپنے بستر سے خود اٹھا، چراغ جلایا اور اپنے کمرے سے اس کمرے میں گیا جہاں بچے رو رہے تھے۔ دیکھا تو دونوں شہزادے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر بابا بابا کر رہے تھے۔ حارث نے تند لہجے میں پوچھا، تم کون ہو؟ بچوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہمارے محبوں میں سے ہے، لہٰذا فرمایا، ہم مسلم بن عقیل کے فرزند ہیں۔ حارث نے کہا، عجیب بات ہے کہ میں جنگلوں میں کل سارا دن خاک چھانتا رہا اور تم میرے گھر میں ہو۔ میں نے تو تمہاری تلاش میں تھکان برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ گھوڑا بھی ضائع کر دیا ہے۔ جب بچوں نے یہ سنا تو خاموش ہو گئے اور اپنے سر جھکا لیے۔ یہ سنگ دل بے رحم ان یتیموں کے رخساروں پر تماچے مارنے لگا، پھر دونوں کے سروں کے بالوں کو باندھا اور باہر آ کر کمرے کو مقفل کر دیا۔ اس مومنہ عورت نے بہت منت سماجت کی اور شوہر کے پاؤں پر گر پڑی، بوسہ دیا، فریاد کی کہ یہ ظلم نہ کرو، وہ مسلم کے یتیم فرزند ہیں، میرے مہمان ہیں۔ لیکن حارث نے سختی سے کہا، اے عورت، خاموش ہو جا اور اپنی زبان بند کر لے۔
ورنہ ہر نقصان کی خود ذمہ دار ہوگی۔ عورت خاموش ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو وہ سنگ دل اور سیاہ باطن شخص اٹھا، تلوار اور ڈھال اٹھائی، ان دو یتیموں کو اپنے آگے لگایا اور نہر فرات کی طرف چل پڑا اور نہر کے کنارے ان کو لے آیا۔ اس کی مومنہ بیوی برہنہ پا پیچھے پیچھے دوڑتی آئی اور آہو فریاد کرتی رہی، لیکن اس ظالم نے کوئی فریاد نہ سنی۔ بیوی اس کی تلوار کے خوف سے پیچھے ہٹ جاتی تھی اور پھر دوڑتی تھی۔ جب وہ فرات کے کنارے پہنچے تو ظالم نے تلوار نکالی اور اپنے غلام کو برہنہ تلوار دے دی اور کہا، ان دونوں بچوں کے سر تن سے جدا کر دو۔ غلام نے تلوار کو بند کیا اور کہا، کس کا دل ہے کہ ان بے گناہوں کو قتل کرے؟ حارث نے غلام کو گالی دی اور کہا، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ غلام نے کہا، مجھے رسول پاک کی اوج سے شرم آتی ہے کہ ان کے خاندان کو قتل کروں، میں ان کو قتل ہرگز نہیں کر سکتا۔ حارث نے کہا، اے غلام، اگر تو انہیں قتل نہیں کرے گا تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ غلام نے کہا، اگر تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرے گا تو میں تجھے تیرے ارادے سے پہلے قتل کر دوں گا۔ چونکہ حارث تجربہ کار تھا لہٰذا اس نے بڑی سرعت سے غلام کے سر کو بالوں سے پکڑ لیا۔ غلام نے اس کی داڑھی میں مضبوطی سے ہاتھ ڈال دیا اور اپنی طرف کھینچا۔ حارث گر پڑا۔ غلام نے ارادہ کیا کہ اس کے منہ کو زخمی کرے، لیکن حارث زور لگا رہا تھا کہ غلام کے ہاتھ سے تلوار کھینچ لے۔ غلام نے تلوار کو نیام سے نکالا اور اپنے مالک حارث پر حملہ کر دیا۔ حارث نے ڈھال سے وار کو رد کیا اور اپنی تلوار سے غلام کے دائیں بازو پر ضرب لگائی۔ غلام نے بائیں ہاتھ سے حارث کے گریبان کو پکڑا اور اس سے ایسا الجھا کہ حارث دوسرا وار نہ کر سکا۔ یہ دونوں آپس میں لڑتے رہے اور حارث کی مومنہ بیوی اور بیٹا پہنچ گئے۔ حارث کا بیٹا دوڑا اور غلام کو پکڑا اور پیچھے کھینچا اور کہا، بابا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ یہ غلام تو میرے بھائی کا مقام رکھتا ہے؟ ہم نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، اس سے کیا چاہتے ہو؟ حارث نے کوئی جواب نہ دیا اور تلوار نکال کر غلام پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا۔ بیٹے نے کہا، سبحان اللہ، میں نے تجھ سے زیادہ سخت دل شخص نہیں دیکھا، تم بہت بڑے ظالم ہو۔ حارث نے کہا، بیٹا زبان درازی مت کرو، یہ تلوار لو اور ان دو بچوں کے سر تن سے جدا کر دو۔ بیٹے نے کہا، خدا کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا اور تجھے بھی یہ کام کرنے نہیں دوں گا۔ حارث کی بیوی بھی حارث کو دہائیاں دے رہی تھی کہ یہ کام نہ کرو اور ان بے گناہوں کا خون نہ بہاؤ، نیز انہیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤ، اپنا انعام حاصل کر لو۔ حارث نے کہا، کوفہ کے اکثر لوگ اس خاندان کے محب ہیں، اگر ان کو کوفہ لے جاؤں تو وہ انہیں مجھ سے چھین لیں گے اور میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ پھر اس نے خود سے تلوار نکالی اور شہزادوں کے اوپر بلند کی۔ اس وقت شہزادے رو کر یہ کہہ رہے تھے، اے ضعیف، ہماری یتیمی، غریبی اور بچنے پر رحم کر، ہماری بے کسی اور وطن سے دوری کا احساس کر۔ حارث نے ان بچوں کی کوئی فریاد نہ سنی، پھر آگے بڑھا کہ ایک کو پکڑے اور قتل کر دے۔ عورت حارث سے لپٹ گئی اور کہا، اے بے رحم، خدا سے ڈر، قیامت کے دن سے خوف کھا اور ان معصوموں کو قتل نہ کر۔ حارث غضبناک ہوا اور اپنی بیوی پر تلوار سے وار کیا۔ وہ زخمی ہو گئی، لیکن جب اس کے بیٹے نے دیکھا کہ اس کی ماں زخمی ہے اور حارث اس پر دوسری ضرب لگانا چاہتا ہے تو وہ دوڑا اور اپنے باپ کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا، بابا، ہوش کرو اور غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرو۔ حارث نے تلوار سے بیٹے پر وار کر دیا اور ایک ہی ضرب سے بیٹے کو قتل کر دیا۔ جب بیوی نے اپنے بیٹے کو تڑپتے دیکھا تو وہ مدہوش ہو گئی، البتہ زخمی ہونے کی وجہ سے کھڑی نہ ہو سکتی تھی، پھر بھی آہو فریاد کر رہی تھی۔ پھر وہ سنگ دل بچوں کے قریب آیا تو انہوں نے فرمایا، اے شخص، ہمیں ابن زیاد کے پاس زندہ لے چل
اور ہمارے بارے میں وہ جو کہے اس پر عمل کرنا۔ اس ظالم نے کہا، تمہارا یہ بہانہ ہے تاکہ کوفہ کے لوگ تمہیں مجھ سے چھین لیں اور میں ابن زیاد کے انعام سے محروم ہو جاؤں۔ شہزادوں نے کہا، اگر تیری مراد مال دنیا ہے تو پھر ہمارے سر کے بال اتار لے اور ہمیں بیچ دے۔ لیکن حارث ملعون جہالت کی وجہ سے اندھا ہو گیا تھا، کہنے لگا، نہیں، بلکہ میں تمہیں ابھی قتل کروں گا۔ شہزادوں نے کہا، تو ہمارے بچپن اور کمزوری اور غربت پر رحم نہیں کرتا؟ اس ملعون نے کہا، میرے دل میں رحم ہے ہی نہیں۔ شہزادوں نے کہا، پھر ہمیں اس قدر اجازت دے کہ ہم وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ اس ملعون نے کہا، خدا کی قسم، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ شہزادوں نے فرمایا، جس خدا کا نام لیا ہے اسی کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، اس سجدے کی بھی اجازت نہیں۔ شہزادوں نے فرمایا، یہ کون سی دشمنی ہے اور یہ کیسا بغض ہے جو تو ہم پر ظاہر کر رہا ہے؟ اب جس طرح تو چاہے قتل کر، ہمارا کوئی ناصر نہیں۔ صورت احوال بزبان شاعر۔ نامرد نے حملہ کیا تلوار اٹھا کر، سر رکھ دیا چھوٹے نے وہیں جلد بڑھا کر، تب ہاتھ سے چھوٹے کو بڑا بھائی ہٹا کر، جا بیٹھا تئے تیغ 2 دم سر کو جھکا کر، تلوار چمکتی تھی تو ہٹ جاتا تھا بھائی، پھر دوڑ کے بھائی سے لپٹ جاتا تھا بھائی۔ بس حارث جس شہزادے کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا، دوسرا کہتا، مجھے پہلے قتل کرو، کیونکہ میں اپنے بھائی کو خون میں تڑپتا برداشت نہیں کر سکتا۔ بہر صورت ملعون نے بڑے بھائی محمد کا سر تن سے جدا کیا اور بدن پاک کو دریائے فرات میں پھینک دیا اور سر کو کنارے پر رکھ دیا۔ چھوٹا شہزادہ ابراہیم دوڑا اور اپنے بھائی کے سر کو لیا، اس کے منہ پر منہ رکھ کر اور رو کر کہنے لگا، اے بھائی کی جان، جلدی نہ کرو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ حارث نے سر تھیلے میں ڈال دیا اور دوسرے بچے کا سر تن سے جدا کیا، بدن کو دریا میں ڈالا۔ اس وقت زمین اور آسمان سے ہائے 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 کی آوازیں آئیں۔ آسمانی فرشتوں نے آہو فریاد کی کہ دونوں جوان بے جرم و خطا حالت غربت میں ظلم سے شہید کیے گئے۔ حارث دونوں شہزادوں کے سر جدا کر کے اپنے تھیلے میں ڈال کر گھوڑے پر سوار ہوا اور کوفہ کی طرف چلا تاکہ ابن زیاد سے انعام لے۔ ابن زیاد کا دربار ابھی لگا ہی تھا کہ اس حارث ملعون نے وہ سروں والا تھیلا ابن زیاد کے سامنے رکھا۔ ابن زیاد نے پوچھا، اس تھیلے میں کیا ہے؟ اس نے کہا، تمہارے دشمنوں کے سر ہیں کہ میں نے تیز تلوار سے ان کے سر تن سے جدا کیے ہیں اور تمہارے انعام کے حصول کے لیے تمہارے پاس تحفہ لایا ہوں۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان سروں کو دھو کر ایک خوبصورت تشت میں پیش کیا جائے تاکہ پہچان سکوں کہ کس کے سر ہیں۔ جب سروں کو دھو کر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا اور اس نے ان شہزادوں کے چہروں کو دیکھا کہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہیں تو پوچھا، یہ کس کے سر ہیں؟ حارث نے کہا، مسلم بن عقیل کے فرزندوں کے۔ ابن زیاد کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور اہل دربار بھی ان شہزادوں کی حالت پر رونے لگے۔ ابن زیاد نے پوچھا، حارث، تو نے ان کو کہاں سے گرفتار کیا؟ اس نے کہا، اے امیر، میں نے ان کو بہت تلاش کیا، دوڑتے دوڑتے میرا گھوڑا مر گیا، مگر یہ خود بخود میرے گھر مہمان آن ٹھہرے۔ جب مجھے ان کے گھر میں موجودگی کا علم ہوا تو ان کو باندھ دیا، صبح سویرے فرات کے کنارے لے گیا، اگرچہ یہ فریاد کرتے رہے، لیکن میں نے ذرا بھر رحم نہ کیا اور ان کو قتل کر کے ان کے ابدان کو فرات میں ڈال دیا اور سر تمہارے پاس لے آیا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا، اے لعین، تجھے خوف خدا بھی لاحق نہیں ہوا اور خدا کے انتقام کا بھی نہیں سوچا؟ تجھے ان کے گلابی رخساروں
اور عنبرین زلفوں پر رحم نہ آیا؟ میں نے تو یزید کو خط لکھا ہے، فرزندان مسلم کو میں نے گرفتار کر لیا ہے، لہٰذا اگر تم حکم کرو تو انہیں شام بھیج دوں۔ اگر یزید مجھے حکم دے کہ ان کو شام بھیج دو تو میں کیا کروں گا؟ تو نے انہیں زندہ میرے حوالے کیوں نہ کیا؟ اس نے کہا، میں ڈرتا تھا کہ کوفے کے لوگ مجھ سے ان بچوں کو چھین نہ لیں اور انعام سے میں محروم نہ ہو جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا، ان کو کسی محفوظ مقام پر پابند کر کے مجھے اطلاع کر دیتا تاکہ میں اپنے آدمی بھیج کر ان کو مخفی طور پر اپنے پاس بلوا لیتا۔ حارث خاموش ہو گیا اور ابن زیاد نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھا تو ایک محب اہل بیت شخص پر ابن زیاد کی نظر پڑی۔ چونکہ ابن زیاد اس شخص کے عقیدہ کو جانتا تھا لہٰذا اسے بلایا اور کہا، اس حارث کو گرفتار کر کے اسی مقام پر لے جاؤ جہاں اس نے ان 2 شہزادوں کو قتل کیا ہے۔ حارث کو ذلت اور خواری سے قتل کرو اور ان شہزادوں کے سروں کو بھی لے جاؤ، جہاں ان کے بدن ڈالے ہیں وہاں ان کے سروں کو بھی ڈال دو۔ مقاتل، جو اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھنے والا شخص تھا، بہت خوش ہوا اور حارث کو گرفتار کر کے باہر لایا، جبکہ اپنے ہمراز دوستوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ خدا کی قسم اگر عبید اللہ ابن زیاد مجھے تمام بادشاہی بھی دے دیتا تو اس قدر خوشی نہ ہوتی جو اس شخص کے قتل کرنے کے حکم پر خوشی ہوئی ہے۔ پس مقاتل نے حارث کے ہاتھ پس پشت باندھے، سر کو برہنہ کر کے بازار میں لایا اور شہزادوں کے سروں کو بھی ظاہر کیا اور اعلان کیا کہ یہ شخص ان بچوں کا قاتل ہے۔ لوگوں کا ایک ہجوم اس پر لعنت کرنے لگا، کوڑا کرکٹ اس پر ڈالنے لگا، اس پر ڈنڈے اور پتھر برسانے لگے۔ پھر مقاتل اس حارث کو اس مقام پر لے گیا جہاں شہزادوں کو قتل کیا گیا۔ وہاں مقاتل نے دیکھا کہ ایک عورت زخمی حالت میں پڑی ہے اور ایک خوبصورت جوان کی لاش موجود ہے اور ایک غلام کی لاش بھی ٹکڑوں میں بٹی پڑی ہے، اور وہ زخمی عورت اس نوجوان مقتول اور ان 2 شہزادوں کی مظلومیت بیان کر کے رو رہی تھی۔ مقاتل نے پوچھا، اے عورت، تو کون ہے؟ عورت نے کہا، میں اس بدبخت حارث کی بیوی ہوں، میں اسے ان شہزادوں کے قتل کرنے سے روکتی رہی، یہ میرا جوان بیٹا اور غلام بھی میرے ساتھی تھے، لیکن اس ظالم نے میرے بیٹے اور غلام کو قتل کر دیا اور مجھے زخمی کر دیا۔ الحمدللہ، اب اللہ نے ان 2 مظلوم شہزادوں کی فریاد سن لی۔ پھر اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر کہا، اے ملعون، دنیا کے لالچ میں مسلم بن عقیل کے فرزندوں کو بے گناہ قتل کیا اور اس ناحق خون سے دین بھی ضائع کیا۔ بس حارث نے مقاتل سے پوچھا، تو مجھے چھوڑ دے، میں کہیں چھپ جاتا ہوں اور اس کے بدلے تجھے 10,000 دینار نقدی دیتا ہوں۔ مقاتل نے کہا، اگر تمام عالم کا مال تیرا ہو اور تو مجھے یہ سارا مال دینا چاہے تو پھر بھی نہیں چھوڑوں گا تجھے، چونکہ تو نے ان شہزادوں پر رحم نہیں کیا، اس لیے میں تجھ پر رحم نہیں کروں گا اور تجھے ابھی قتل کروں گا، اور اس کے عوض خدا سے عظیم ثواب حاصل کرنے کی توقع رکھتا ہوں۔ پس مقاتل سواری سے اترا۔ جوں ہی فرزندان مسلم کے خون پر نظر پڑی تو ان کی مظلومیت پر زار و قطار رونے لگا، پھر شہزادوں کے پاک خون کو اپنے سر اور چہرے پر لگایا اور دعا کی، خدایا ان شہزادوں کے پاک خون کے صدقے میرے گناہ معاف کر دے۔ پھر ان شہزادوں کے رخساروں پر بوسے دیے اور ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر سروں کو نہر فرات کے حوالے کیا۔ راوی کہتا ہے کہ شہزادہ کی کرامت ہے کہ ان شہزادوں کے بدن پاک سطح آب پر ظاہر ہوئے اور ہر سر اپنے بدن سے متصل ہو گیا اور ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر پانی میں غائب ہو گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شہزادے دوبارہ پانی کی سطح پر ظاہر ہوئے اور ساحل پر ایک قبر بنائی گئی
اور اس میں دونوں کو دفن کر دیا گیا، اور آج تک ان کی قبریں زیارت گاہ بنی ہوئی ہیں۔ پھر مقاتل نے اپنے غلاموں سے کہا، پہلے حارث کے ہاتھ کاٹ دو، پھر پاؤں کاٹو، پھر دونوں کان کاٹو، پھر دونوں آنکھیں نکالو، اور پھر پیٹ کو پھاڑ دو۔ پس مقاتل کے غلاموں نے ایسا ہی کیا، اور پھر کاٹے ہوئے تمام اعضاء کو اس کے پیٹ میں رکھ کر اس کے اوپر پتھر باندھ دیا اور اسے دریائے فرات میں ڈال دیا۔ جب اسے دریا میں ڈالا تو دریا کی موجیں اسے باہر پھینک دیتی تھیں، اور 3 بار ایسا ہوا تو لوگوں نے کہا، پانی اسے قبول نہیں کرتا، لہٰذا ایک گڑھا کھودو اور اسے اس گڑھے میں پھینک کر گڑھے پر پتھر اور خشخاش ڈال کر بھر دیا۔ لیکن زمین کو زلزلہ آیا اور اس نے اس نجس لاشے کو بھی باہر پھینک دیا، اور 3 بار ایسا کیا۔ تب لوگوں نے کہا، زمین بھی اس ملعون کو قبول نہیں کرتی۔ پس لوگ کھجوروں کے باغ میں گئے اور وہاں سے خشک لکڑیاں اکٹھی کر لائے، اور ان لکڑیوں کو آگ لگا دی، اور اس جلتی آگ میں اس ملعون کو ڈال دیا۔ یوں وہ جلتا جلتا راکھ ہو گیا، اور اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ پھر 2 تابوت بنائے گئے، اور حارث کے بیٹے اور غلام کی لاشوں کو اوپر رکھا گیا، اور شہر میں لے آئے، اور باب بنی خزیمہ پر ان کے خون آلود کپڑوں سمیت دفن کر دیا۔ محبان اہل بیت مسلم کے 2 شہزادوں کا ماتم تہی خانوں میں پوشیدہ ہو کر کرتے رہے۔ السلام